کہ ان دونوں بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو. ایک سید رضی کہلائے, ایک سید مرتضی علم الہدیٰ کہلائے. یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کو علماء کے اندر حسن و حسین کے نام سے تعبیر کیا جاتا کہ جن کے بارے میں گزارش کرنے, جن کے بارے میں کہنے کے لیے شہزادی کونین تشریف لائیں. واقعی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے خواب سے شہزادی کونین تشریف لائیں. ان کا رتبہ یہ ہے. اور جب خلوص یہ ہو تب جا کے نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے. تب جا کے نہج البلاغہ جیسی کتاب آتی ہے کہ اتنی کتابیں لکھی انہوں نے کہ اس زمانے کے اندر ان کی کتابوں کا جواب دینے والا کوئی نہ تھا. اور پھر لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ نہج البلاغہ, ارے یہ تو کلام ہی سید رضی کا لکھا ہوا ہے. لیکن جب سید رضی نے ان اوراق کو بتایا کہ جن کو جمع کر کر کے ان کلام کو مؤلف کیا تھا, تب سمجھ میں آیا کہ کلام مولا کائنات کا تھا, محنت سید رضی کی. اس زمانے کے اندر وہ محقق کہ جس نے اتنی ساری تحقیقات کو جمع کی. اور اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ جس کو مجھے ریلیٹ کرنا, اسی نہج البلاغہ کے اندر تعارف ہو گیا. کتاب کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا کہ 4 حصے تقریباً ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے اعتبار سے اگرچہ کہ پوری نہج البلاغہ اہمیت کی حامل, لیکن فقط میں ایک گزارش کروں گا کہ ہر روز کی ایک چھوٹی سی حدیث, 1 لائن کی حدیثیں ہیں اس میں, 1 لائن کے کلمات قصار اور کلمات حکمت ہے, ایک لائن کے چھوٹے چھوٹے. ہر روز کا ایک بھی یاد کر لیں, واقعاً بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ کی لائف میں آ جائیں. مثلا مثال دوں میں آپ کو, کلمات قصار کا پہلا ہی, غالباً پہلا یا دوسرا بلکہ پہلا ہی جو کلمہ ہے مولا کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے, کن فی الفتنۃ کابن اللبون, کہ فتنوں کے دور کے اندر, آزمائش کے دور کے اندر کیسے بن جاؤ, اونٹنی کے بچے جیسے بن جاؤ. کون سا اونٹنی کا بچہ؟ وہ بچہ کہ نہ جس کا دودھ نکالا جا سکتا ہے, نہ جس پہ سواری کی جا سکتی. مقصد کیا ہے؟ آج کل کا دور فتنوں سے پرآشوب دور ہے. کتنی پریشانیاں, کتنی مشکلات اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے. ہر طرف سے ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے. ان فتنوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بالکل اس طریقے سے بن جائے کہ نہ اہل بیت مخالف گروپ ہمیں یوز کر لے, نہ وہ گروپ کے جو بالکل ایکسٹریم پہ جا کے اہل بیت کو نقصان پہنچا رہا وہ ہمیں یوز کر لے. بالکل موٹیویٹ اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہو کہ ابن اللبون ایسے بن جاؤ کہ نہ جس پہ سواری کی جا سکتی ہے, نہ جس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا. چھوٹی چھوٹی باتیں, ہر روز ایک انسان ایک کلمہ یاد کر لے, 30 دن کے بعد 30 کلموں کا ذخیرہ تو ہوگا. اور وہ کلمے کے جو مولا کے کلمے ہیں, آپ بات کریں گے تو کم از کم کوٹیشنز کو بیان تو کر سکتے ہیں, آپس میں ڈسکس تو کر سکتے ہیں. یہ یوتھ بنانے کا مقصد فقط اور فقط کھلانا تو نہیں ہے, یہاں پر وہ ماحول فراہم کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے صحیح طریقے سے اپنے اوقات کار کو منظم کریں. مقصد یہ نہیں کہ شام سے لے کے رات تک کھیلتا رہے, مقصد یہ کہ ٹھیک ہے کھیلنے آیا ہے, کوئی اہل بیت کی بات ایسی ان کے سامنے کر دی جائے. جیسے کہ آپ چارٹ کی مدد سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ان کے اذہان میں بٹھا دی جائے کہ اہل بیت کا پیغام پہنچ جائے. اسی طریقے سے یہی مثلاً یوتھ, یہی مثلاً جوان اگر کسی اور جگہ پہ وقت ضائع کر رہا ہے, گالیاں بھی سیکھ رہا ہے, بدماشی بھی سیکھ رہا ہے, اگر اسے ایسا موقع فراہم کر دیا جائے کہ اہل بیت کی چند چیزیں سیکھ کر یہ چلا جائے تو اس میں کیا پڑا. کلمات قصار کے اندر جو مختلف چھوٹے چھوٹے کلمے, اس کے اندر مولا نے آخری زمانے کی چند نشانیوں کو بتلایا. اور میں صرف ہیڈز آپ کے سامنے بیان کروں گا, پورے خطبے کو یا پورے کلام کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے دامن وقت میں گنجائش بھی موجود نہیں. فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ جس زمانے کے اندر لوگوں کی بارگاہ میں اس شخص کو زیادہ اہمیت دی جائے گی کہ جو لوگوں کے عیوب کو بیان کرنے والا ہے. سیاتی زمان علی امتی, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. بعض نسخوں کے اندر کلمات قصار کے اندر اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو نوٹ کر لیں, خطبہ نمبر یا کلام نمبر 102, اور بعض کتابوں کے اندر اس کو 103, 2 مختلف نسخوں کے اندر, ایک میں 102 ایک میں 103 کے اعتبار سے تذکرہ کیا گیا. سیاتی زمان علی امتی, میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لا یقرب فیہ الا العاجل, کہ اس زمانے کے اندر
لوگ اس شخص کو زیادہ اپنے قریب رکھیں گے کہ جو دوسروں کے عیوب کو بیان کرتا ہے۔ در حقیقت یہاں پر مولا جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کے عیوب کی طرف نظر نہ کریں۔ اسی لیے مولا کا انہی کلمات قصار کے اندر سے میں جو حوالے دے رہا ہوں انہی کلمات قصار میں سے دے رہا ہوں آپ کو۔ مولا کا جملہ ہے اور بڑا عجیب جملہ کہ من نظر الی عیب نفسہ، کہ جو اپنے عیب کی طرف نظر کر لیتا ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے، استغنى عن عیب غیرہ، وہ کسی دوسرے کے عیب سے منہ کو پھرا لیا کرتا ہے کہ مجھ میں یہ برائی ہے، میں کیسے اس کی برائی کو بیان کروں۔ اور پھر انہی کلمات کے ساتھ میں ایک اور بڑا ہی بہترین جملہ کہ جو کسی کا تذکرہ کرے، من ذکر عیب غیرہ، کہ جو کسی دوسرے کے عیب کا تذکرہ کرے اور اسی عیب کو اپنی ذات کے اندر پائے تو واقعاً وہ احمق انسان ہے کہ جو عیب اس کے اندر پایا جاتا ہو اور وہ دوسروں کی برائی کر رہا ہو۔ معصوم کا فرمان ہے کہ کمزور ترین لوگوں کا شیوا ہے کہ دوسروں کے عیوب بیان کرے، دوسروں کی عیب جوئی کرے۔ اہل بیت کا در وہ در ہے کہ جو سکھاتا ہی یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کا عیب نظر آ جائے اس کے عیوب پر پردہ ڈال دو، پروردگار عالم تمہارے عیوب پہ پردہ ڈال دو۔ اگر دوست ہے تو بہترین دوست ہے کہ جا کے اس کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، لیکن اگر خود کے اندر عیب ہے تو واقعاً وہ احمق انسان ہے کہ جو خود کے عیب کی طرف نظر نہ کرے، دوسروں کے عیب کی طرف نظر کرے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں تاکہ جو بعد میں مؤمنین آ رہے ہیں ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور والے محمد۔ اور اگر کچھ افراد اس کمرے میں جانا چاہیں تو اس کو میں بھی جگہ ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ اور اسی بات کی طرف تنبیہ کیا تھا حضرت موسیٰ کو پروردگار عالم۔ مشہور و معروف بات ہے، اور یہ چار جملے تو ایسے جملے ہیں کہ جو یقیناً سارے جوانوں کو اب یاد ہو چکے ہیں۔ مجلسوں میں اتنا ذاکرین نے علماء نے پڑھا ہے کہ یہ چار جملے ہر ایک کو یاد ہیں۔ وہ چار جملے کیا ہیں؟ کہ حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہے کہ اے موسیٰ، جب تک اپنے اندر عیب کے ختم ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے کسی دوسرے کے اندر عیب کو تلاش نہ کرنا۔ تمہیں لگے کہ میرے اندر عیب ختم ہو گئے بالکل، ہاں اب عیب تلاش کرو، لیکن یاد رکھو انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب کسی نہ کسی زمانے کے اندر شخصیت کے اندر موجود ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے میرے اندر سے عیب ختم ہو گئے تلاش کر سکتے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی جو امام حسین کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا میں معصیت کرنا چاہتا ہوں، کہا پروردگار کی زمین سے نکل جا، پھر جتنی معصیت کرنا ہے کر لے، خدا کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر جو کرنا ہے کر۔ ملک الموت آئے کہ روح کب چلنی ہے بھگا دینا اس کو کہ مجھے نہیں جانا ہے، پھر جو کرنا ہے کر، جتنی معصیت کرنی، جتنے گناہ کرنے کر۔ لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ معصوم کہتے ہیں کمزور ترین لوگوں کی عادت ہے کہ دوسرے کے عیوب کو بیان کرو۔ صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب انسان حالت غضب میں آتا ہے، غصے کی حالت میں آ جاتا ہے، نارمل سی بات ہے، فطری تقاضا ہے انسان کا بعض اوقات لہذ و غضب میں آنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب انسان غضب کی حالت میں آتا ہے، پروردگار کہتا ہے اے بنی آدم مجھے اپنے غضبناک ہونے کی حالت میں یاد رکھنا، جب بھی غصے کی حالت میں آئے مجھے یاد رکھنا۔ کیوں؟ کہ جب تو غصے کی حالت میں آئے گا مجھے یاد رکھے گا تو غصہ ٹھنڈا کر لے گا، اور یاد رکھ جب میں غضبناک ہوں گا تو میں بھی تجھے یاد رکھوں گا۔ اگر ایک انسان کسی دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈال رہا ہے، پردہ پوشی کر رہا ہے، پروردگار ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپانے والا ہے۔ ہم انسان پروردگار کی صفات کے مظہر ہیں، خدا کی صفات 100% ہے، ہم شاید 1.1% بھی نہ ہو یا 0.1% بھی نہ ہو، لیکن جو خدا کی عادات ہیں، جو خدا کے اخلاق ہیں، جو خدا کی صفات ہیں، وہ انسانوں کے ذریعے سے ہی نمایاں ہوتی ہیں، یا پیغمبر کے ذریعے سے، یا معصومین کے ذریعے سے، یا مثلاً اولیاء کرام کے ذریعے سے۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے ہم پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو جو خدا کی صفت ہے کہ عیوب کو چھپانا ہے، یہ ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ پھر وہی بات آئے گی کہ آج تم کسی کا عیب چھپا رہے ہو، پروردگار عالم تمہارا عیب چھپا رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں آخری زمانے کے اندر یہ سب سے کامن برائی، سب سے بڑی برائی کہ انسان دوسروں کے عیوب کو تلاش کرے۔ اب ان چیزوں کے اندر جاسوسی بھی آ گئی، جس طرح کا آپ اس کو